حامدا ومصليا ومسلما وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم. آج ہمارا 12 ربیع النور شریف کی مناسبت سے جشن ولادت مصطفیٰ منانے کے لیے یہاں پر جمع ہے. قابل مبارکباد ہے اس محلے کے تمام سنی جاہل مسلمان جنہوں نے آقا کی آمد کے موقع پر حضور کا ملاد سجایا. سفر کہیں اور کا تھا لیکن آپ اپنی مرضی کے مطابق کہیں جا نہیں سکتے، کہیں آ نہیں سکتے جب تک رب نہ چاہے. جانا کہیں اور ہے، ارادہ بھی وہی کا تھا، مکمل سیٹ اپ بھی وہی تھا، ساری سیٹنگ بھی وہی تھی، گاڑی بھی اس طرف مڑ چکی تھی. لیکن پھر آپ جن کے اقتداء میں اپنی نمازوں کو شرف قبولیت بخشتے ہو، حضرت حافظ وقاری ضیاء صاحب قبلہ کی الفاظ اور ان کی محبت، ان کا خلوص، آپ کا پیار ہمیں یہاں پر کھینچ لایا. اور مظہر امام تیغی صاحب کا اصرار یہ بھی اس میں شامل رہا کہ میں آپ کے دار محبت میں آ گیا. اچھا ہی ہوا کم سے کم آپ سے ملاقات ہو گئی، ایک موقع ملا کہ مومن بھائی سے ملنے کا موقع مل گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو سلامت رکھے. شاید ہماری تقریر آپ نے کیرے ڈالی میں اور کئی جگہوں پہ سنی بھی ہوگی. کبید میں، پانڈو میں حضور گلزار ملت تشریف لائے تھے، اس وقت بھی میرا خطاب ہوا تھا. اور یہ پورا علاقہ یہاں پہ میں کثرت سے آتا جاتا ہے. اس کو بند ہی کر دو نا بابا، بات کو چالو کر. مطلب وقت ہے نہیں، کچھ نہ کچھ ڈسٹربنس لا کر کے کھڑا. ہم نے کہا کہ پنکھا چاہیے، آپ کو چاہیے تو ہمارے بات لگا لیجیے، تھوڑی دیر برداشت کر لیجیے. سمجھ رہے؟ تو یہ علاقہ ہمارا اپنا علاقہ ہے، اس کو میں اپنا علاقہ سمجھتا ہوں. اور بڑے سے بڑے جلسے میں لوگ مجھ کو یاد کرتے ہیں. بہت سارے مریدین، بہت سارے معتقدین، بڑے سارے مخلصین، محبین ہمارے اس علاقے میں ہوتے ہیں. جب بھی آتا ہوں ایک کال کرتا ہوں، لوگ ملنے کے لیے چلے آتے ہیں کیرے ڈالی میں. تو میری تقریر اور گفتگو ہوتے رہتے ہیں. یہ تو اتفاق یا حسن اتفاق کہ آپ کی دار محبت میں حاضر ہو گئی. اور وقت اتنا نہیں ہے کہ کوئی تقریر آپ کو سناؤں، کوئی گفتگو شروع کروں. بس اتنا ضرور کہوں گا کہ یار اللہ نے ہمیں جب مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا ہے اور اتنا بڑا احسان ہم پہ ہوا ہے کہ مصطفیٰ آج تشریف لائے، تو بس یہی جملے کافی ہوں گے کہ احسان کا شکریہ وہی ادا کرتا ہے جو حلالی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جس کے رگوں میں خون صحیح ہوتا ہے وہی مصطفیٰ کا عاشق ہوتا ہے، اور جن کے رگوں میں خون ٹھیک نہیں ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کا غدار ہوتا ہے. تو ہم وفادار مصطفیٰ ہیں، تو مصطفیٰ کی آمد پر خوشی بھی منائیں گے اور دنیا والوں کو یہ تعلیم دیں گے، حشر تک ڈالیں گے. پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے. اور ایک بات اور میں بتا دوں چلتے چلاتے، جب مصطفیٰ کریم تشریف لائے تو رب نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہم نے مومنوں پر احسان کیا. کس پر احسان کیا؟ جو کہ عید میلاد النبی ہے. احسان کس پہ ہو رہا ہے؟ کس پہ؟ مومن پہ احسان ہو رہا ہے. تو جس مومن پہ احسان ہوا ہے اس مومن کو کہتے ہیں سنی. اس مومن کو کہتے ہیں سنی. تو جب احسان مومن پہ ہوا ہے تو خوشی بھی مومن کرے گا، جھنڈا بھی مومن لگائے گا، چراغ
اور یہی دنیا والوں کو پیغام دے گا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل پارس نزد کے قلعے گراتے گراتے۔ یہ ہمارا پیغام ہے، سمجھ رہے؟ اسی لیے جب مومنوں پر احسان ہوا ہے تو پھر شکریہ بھی ادا کرے گا مومن، سمجھ رہے؟ شکریہ بھی ادا کرے گا مومن۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، مرحبا مرحبا، اللہ اکبر، سمجھ رہے نا؟ تو شکریہ بھی ادا کرے گا کون؟ سنی شکریہ ادا کرے گا۔ اسی لیے پوری دنیا میں بڑے دھوم دھام کے ساتھ مصطفیٰ کے عاشق جلوس محمدی بھی نکالتے ہیں، مصطفیٰ کا میلاد بھی سجاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار تم میلاد کیوں مناتے ہو؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، اچھا لوگ کہتے ہیں بہت سارے نبی آئے، تم حضور ہی کا میلاد کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا کہ یار ہم حضور کیوں مانتے سارے نبی کو ہیں، لیکن جس نبی کی امت ہے ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ کی امت ہی ہونے کا چاہیے۔ تو یار جب مصطفیٰ اتنا کریم مصطفیٰ کہ جس مصطفیٰ کے صدقے رب نے کائنات بنائی ہے، جب حضرت جابر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے اللہ نے کیا چیز سب سے پہلے پیدا کی، تو رب نے کہا تھا اے جب مصطفیٰ فرماتے ہیں اے جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلک النور یدور بالقدرۃ حیث شاء اللہ تعالیٰ۔ اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میرے نور کو پیدا کیا گیا اس وقت زمین نہ بنی، آسمان نہ بنا، جنت نہ بنی، دوزخ نہ بنے، زمین نہ بنی، الغرض کے دنیا کے کسی چیز کا وجود نہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں رب نے میرے ہی نور کے حصے کیے، پھر اسی نور سے جنت بنا دی، اسی نور سے دوزخ بنا دیا، اسی نور سے زمین بنا دی، اسی نور سے آسمان بنا دیا، اسی نور سے آدم بن گئے، اسی نور سے شیش بن گئے، اسی نور سے زکریا بن گئے، اسی نور سے ابراہیم کی خلت ہے، اسی نور سے عیسیٰ کا جلال ہے، اسی نور سے یوسف کا جمال ہے، اسی نور سے ابو بکر کی صداقت ہے، اسی نور سے عمر کی عدالت ہے، اسی نور سے غوث اعظم کی غوثیت ہے۔ تب ہمیں کہنا پڑے گا سب کچھ مصطفیٰ کے نور سے، تو پھر پوری شان کے ساتھ سنی مچل کر کہے گا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا، یا رسول اللہ۔ بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ اسی لیے ہم حضور کے عشق میں جان دیتے بھی ہیں، جان لینے کے لیے بھی تیار رہے گا۔ کوئی مصطفیٰ پر بھوکے گا اس کی زبان بھی کاٹیں گے، گردن بھی ماریں گے۔ یہ عاشق کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ یہ پروگرام چلے گا، بچوں کا مسابقہ اور مقابلہ، اور بچوں کا مسابقہ اور مقابلہ اپنی آنکھوں سے آپ ملاحظہ کریں گے۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے میلاد النبی، جب بچے اور بچیاں اپنے اپنے مظاہرے کرتے ہیں تاکہ ان کا جو جذبہ ہے اور آگے بڑھنے کا جو ہنر ہے وہ یہاں سے دیا بھی جاتا ہے اور یہاں سے جذبے کا پیدے بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے بچیوں کا مسابقہ دیکھیے۔ یہ حسن اتفاق تھا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اب اگر کبھی موقع ملا آپ کی دار محبت میں آنے کا، آپ نے مظہر امام تیمی سے بھی سنا، کافی زبردست پڑھتے ہیں اور لہجہ، انداز، دھن، مزہ آ جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ کبھی فرصت سے بلائیے، ہمیں کا ماحول نہ ہو، اور مظہر امام تیمی کو سنیے۔ سید کامران حسین بہت مشکل ہی سے آج کل ٹائم دے رہا کیرا ڈاریہ بڑھتا گاؤں میں، سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ اتفاق تھا کہ محبت سے حاضری ہو، بہت مصروف اور بیزی شیڈول ہے۔ یہ اتفاق کا یہ کہ میں آپ کو مل گیا، آپ مجھے مل گئے، بس پھر کبھی ملاقات ہوگی، بات ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بات یہی ہے کہ کم ہے لیکن دم ہے، بس آپ نے مال دیا یہ دم نہیں ہے، آپ کا جوش بتا رہا ہے کہ یہ دم، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جوش اور جذبے ہونے چاہیے آپ کے اندر،
سمجھ رہے ہیں؟ اور لوگ آج کل کہتے ہیں سبحان اللہ مت بولو، یہ مت بولو، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یار، رب کی پاکی بیان کرنے کے لیے جب کہا جا رہا ہے کہو نا سبحان اللہ، میں کیا دقت ہے؟ نہیں، یہ سب کہلوانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی پاکی نہیں بیان کرو گے تو کس کی کرو گے؟ رب قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان و جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اور آپ کا جذبہ، آپ کا جوش دیکھ کر مزہ آ گیا۔ قاری صاحب کی محنت، ان کو آپ سنبھال کر رکھیے، یہ آپ کے لیے نعمت ہے۔ ان کی محبت، آپ کی محبت کا سنگم ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنے امام کی عزت ہونی چاہیے۔ ہمارے ائمہ بہت محنت کرتے ہیں، بڑی مشقت کرتے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو ہمارے امام ہی تیار کرتے ہیں۔ فاتحے کا سلیقہ ہو، گھر میں گھسنے کے وقت کیا دعا پڑھنا وہ طریقہ ہو، وہ تربیت، وہ تعلیم، وہ مصطفیٰ کا علم سکھاتا ہے ہمارا امام۔ بڑے مخلص ہیں، بڑے کرم فرما ہیں، بہت چالاک آدمی ہے کہ ہم کو فون کیا ایک مہینہ پہلے، ان کو معلوم تھا کہ سید صاحب مل تو نہیں، سمجھ رہے؟ تو پہلے سے ہم کو ایسا حیثیت کر لیا ہے انہوں نے، انہیں 12 گلوبل دینا ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کہاں سے فون آیا، آپ کی دعا سے ہندوستان کے مختلف تھا، یو پی ہو، ایم پی ہو، اڑیسہ ہو، بنگال ہو، بہت دور دور سے کالز آتے ہیں، لیکن میں بھی وفادار آدمی ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھا کہ وہ کیرا ڈالی اور بالو مار جانا ہے، چھوڑو دعوت کینسل کرو، دھوکہ دو، یہ نہیں کرتا ہوں۔ دعوت لے لیا، اب مجھ کو کوئی کہے سید سے 25,000 نذرانہ دوں گا آ جائیے، تو میں کہہ دوں گا نہیں، دعوت لے چکا ہوں، اب میں نہیں جاؤں گا۔ ان کے وعدہ پر میں نے وفا کیا، اور آج بھی انہوں نے اصرار کیا، انہی کے اصرار پر، اور قاری عمران صاحب ان کی محبت میں انہوں نے بھی کہا تھوڑی دیر ٹائم دیں، تو ان کے قاری عمران صاحب کی محبت، آپ کے امام صاحب کی محبت، اور مظہر امام صاحب تیکی کا اصرار بھی شامل رہا۔ میں آپ کی محبت میں، دائرۂ محبت میں آیا، دل خوش ہوا، اچھا لگا۔ آئیے مل کر دعا کر دیتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ہمارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولا غفور رحیم، اس مجلس کو قبول فرما، جتنی دیر ہم لوگوں نے شرکت کی ہے مولا اسے بھی قبول فرما لے، تیرے حبیب کی بات ہوئی اسے بھی قبول فرما لے۔ جتنے حاضرین بیٹھے ہیں مولا ہاتھ اٹھائیں، سب کی دلی جائز مرادیں پوری فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کے مشکلات کو دور فرما دے، سب کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرما، کاروبار میں، رزق میں کشادگی عطا فرما۔ جتنے بچیاں اور بچے یہاں پڑھ رہے ہیں سب کو اعلیٰ تعلیم کی توفیق عطا فرما، علم کے عالم دین بنا، دین کا داعی بنا۔ مولا سب میں آپس میں اتحاد عطا فرما، مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، دشمنوں کی دشمنی سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ مولا سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ آقا کا صدقہ سب کو عطا فرما دے۔ مولا سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا اچھا پروگرام مختصر وقت میں ہو گیا، اور سید کامران نصیر آپ کی دائرے میں